انسان اپنی نگاہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے. حق الناس ہے. یہ آنکھ نعمت ہے پروردگار کی. اس نعمت کا شکریہ کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچانا ہے اس آنکھ کو. تو یہ آنکھ گناہ سے بچی ہوئی ہے نہیں ہے. متواتر جوان مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، مولانا کیا کریں؟ اپنی سوچوں کو پاک کریں. بس سوچوں کو پاک کریں. سوچوں کو پاک کریں. وہ سوچوں کو پاک کیسے کریں؟ وہ سوچیں کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ سوچ ذہن کے اندر فیومز ہیں، مطلب کچھ اٹھ رہا ہے، وہ سوچ اٹھتی ہے، ایک تصویر بناتی ہے، ایک تخیلات میں آتی ہے، انسان کو باڈی کو حرکت دیتی ہے. کیسے آتی ہے؟ یہ جو 5 انسان کے حواس خمسہ ہیں، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ سارے ٹنل ہیں اس سوچ کو خوراک دینے کے لیے. اب میں کیا کر رہا ہوں پورا دن، وہی سوچیں آئیں گی. مولانا نماز میں اللہ اکبر کیا، سارے خیالات دنیا کے آ گئے. کیسے آ گئے؟ کیسے روکوں؟ نماز میں نہیں رکیں گے خیالات. یہ نماز کے علاوہ اپنے خیالات کو روکیں گے تو نماز خود بخود صحیح ہو جائے گی. خود صحیح ہو جائے گی. خوب علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر غلط خیالات آ رہے ہوں، جان محترم راستہ کوئی نہیں. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جب غلط خیالات آ رہے ہوں تو صلوات پڑھ کر ان کے منہ پر تھپڑ مارو. اللہم صلی علی محمد. خوب یہ مقامات ہیں. خوب یہ اصل میں ہم کیونکہ لفظوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں لفظوں میں الجھایا گیا ہے. ویسے بھی ہم ممبر پہ آ کے بھی ہم علماء لوگوں کو الجھا ہی دیتے ہیں. ہم مفہوم میں منتقل ہونے ہی نہیں دیتے لوگوں کو، کیونکہ ہم خود پھنسے ہوئے ہیں لفظوں میں. ہم ابھی تک مفہوم میں نہیں اترے. ہم ابھی تک اس باطن میں نہیں ہم نے غوطے لگائے کہ جہاں پر ائمہ نے اپنے اصحابوں کو تعلیمات فرمائی ہیں. علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ ان سے بہت قریبی نے کہا کہ کچھ بتا دیجئے کہ آپ کو امام رضا علیہ السلام نے کیا عنایت فرمایا. تو کہا مجھے 10 چیزیں عنایت ہوئی ہیں، میں 2 کا ذکر کروں گا. یعنی کہا کہ جب میں سوتا ہوں تو میں سو نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ جتنا زمین آسمان میں ذکر ہو رہا ہے مجھے آواز آ رہی ہوتی ہے. اور یہی مجھے امام نے دیا. کہا جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک اور طباطبائی آسمان پہ کھڑا ہوا میری نماز دیکھ رہا ہے. وہ یہ کس نے دیا؟ کہا یہ اس در سے ملا ہے. ہم اس در سے کیا لیتے ہیں؟ بری بات نہیں ہے، دعا مانگیں، دعا مستجاب ہے، مانگنا بھی چاہیے، لیکن ہم مادہ مانگ رہے ہیں. گھر، گاڑی، نوکری، شادی، اولاد، اچھی بات ہے، لیکن کیا ہے؟ مادہ ہے. کہا مولا مجھے رات کی مناجات کی لذت دے دے، مجھے تنہائی میں طولانی سجدے دے دے. مولا تو سید الشہداء ہے، تو شہداء کا سردار ہے، مولا مجھے شہادت دے دے. واوا بھی نہیں نکلی کیونکہ ہم مانگتے نہیں ہیں. سخت ہے نا، آسان نہیں ہے. اللہم ارزقنا شہادہ کتنے لوگ کہتے ہیں؟ ہونٹ کانپتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. شہادت ہمارا کیسے ہوگی؟ کاٹا جائے گا، مارا جائے گا. مولا مارا، ہاں تو کیا کرتے رہے ساری زندگی؟ روتے کس پہ رہے ہو؟ بیٹا، مولا میرا بیٹا تو ڈاکٹر انجینئر بنے گا. خوب یہ شہید آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا شہید ہو؟ میں نہیں آپ خدا نہ خواستہ آپ کے امتحان میں ڈال رہا، میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں نے چاہا میرا بیٹا شہید ہو، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا شہید ہو. میرا اپنے آپ سے سوال ہے. کتنی دفعہ میں نے پریکٹس کی اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ یہ اتنا خوبصورت
جوان ہوتا جا رہا ہے، تعلیم میں بھی اچھا ہے، علم میں بھی اچھا ہے، ادب میں بھی اچھا ہے. میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے. میں چاہتا ہوں وہ شہید ہو. کیوں نہیں چاہتا میں شہید ہو؟ کیونکہ میرا تعلق ابھی تک دنیا سے جڑا ہوا ہے. میں نہیں سمجھا امام حسین کو کہ جس نے اپنے سارے تعلق کو توڑ کر اپنا سب کچھ